ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے ہاں ہے علم قیامت کا، یعنی قیامت کا متعین وقت، متعین سال، متعین لمحہ، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ بیان ہو چکا ہے کہ جمعے کا دن ہوگا، قحط سالی کا زمانہ ہوگا، بار بار زلزلے آ رہے ہوں گے، خیر کم ہو جائے گی، شر پھیل جائے گا، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، مہدی امام زمان ہوگا۔ اللہ، اس کے باوجود بھی لمحہ متعینہ علم الہی کا مظہر ہے۔ اللہ نے یہ علم اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ بے شک اللہ کے ہاں ہے علم قیامت کا، برپائی وہی کرے گا، مالک یوم الدین وہی ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ برساتا ہے بارش۔ میں جب آ رہا تھا صبح درس کے لیے تو بارش اس انداز سے آ رہی تھی کہ مجھے فکر ہوئی کہ طلبہ جو بیٹھے یہ کیسے کہاں بیٹھیں گے۔ میرے خیال سے بارش نہیں ہوئی نا، علم اللہ کو ہے۔ علامات بھی یقین کے درجے میں نہیں، علامات تو علامات کے درجے میں، یقینیات کے درجے میں نہیں۔ کبھی کبھی پیشن گوئی کرتے ہیں اس علاقے میں، وہاں نہیں کہیں اور ہو جاتی ہے۔ موسمیات والے غریب روزانہ رسوا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ترمامیٹر رکھتے ہیں، اس میں نمی آتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں، نمی بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے، کبھی اچانک گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، رحم میں جو داخل ہو گیا، کہ کڑی ہے کہ نڈا ہے، کیوں اندر جی؟ او جی السلام علیکم مولانا صاحب، ماشاءاللہ آپ کی دعا سے امید ہو گئی، اچھا جی مبارک، یہ آپ کے لیے مٹھائی، او جی بڑی پیاری، اچھا جی کی حال ہے جی؟ او جی امام اسپتال میں داخل، اچھا ماشاءاللہ ہوتی جو دن بڑھ نہیں ہے جی، وہ نکلی آئی کیا گھر والی؟ خیر، وہ ایسے گیس چڑھا ہوا تھا، اندر کچھ بھی نہیں تھا، غبارہ تھا۔ تیرے کی کہتے جی ہم کو تو سب معلوم ہے، تم کو معلوم، مشین ہٹاؤ ذرا۔ پھر ڈاکٹر صاحب کو اپنی بیوی کا پتہ بھی نہیں ہے۔ مشین کے ذریعے جو علم ہوتا ہے وہ غیب نہیں ہے۔ علم غیب کی تعریف لکھو، علم الغیب ما لم یوحی بہ، روح المانی میں ہے، علم الغیب ما لم یوحی بہ ولم یقم علیہ دلیل۔ علم الغیب ما لم یوحی بہ، جو وحی کے ذریعے نہ ہو، تو نبی تو وحیدان ہے، تو عالم الغیب کیسے؟ وما لم یقم علیہ دلیل، اور جو محتاج دلیل نہ ہو۔ ہم سب کا علم دلائل کا محتاج ہے، تو غیب کا علم نہ ہوا۔ خدا کے علم کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، نہ کسی کی وحی کی ضرورت، اس کی صفت ذاتی ہے، حضوری صفت ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ وقت سے پہلے چیک کرنا ہو، یہ معلوم کرنا کہ لڑکا ہے لڑکی، نامناسب بات ہے۔ علم غیب کے خزانوں میں دخل دینا، اس طرح خوشی پھر نصیب بھی نہیں ہوتی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، پتہ ہی نہیں کسی کو کل کیا کمائے گا۔ ہم نے تو ہر روز اجر کمانا ہے تفسیر پڑھانے کا، اور تم نے تفسیر پڑھنے کا، انتظار کرنے کا، مسجد میں بیٹھنے کا، مگر مجھے ڈر ہے کہ مسجد میں بیٹھنا کہیں باتوں چیتوں کے لیے نہ ہو، کیونکہ مختلف گروپ اور ڈلے میں دیکھتا ہوں، ٹیں پیں، اور رہنے دو یار، ٹیں پیں، آرام تسلی سے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کتنے بڑے مقصد کے لیے تجھے لایا، قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے آیا۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، آپ ان کاموں میں لگ گئے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، نہیں جانتا کوئی بھی کس سرزمین پر مرے گا۔ آئے ہائے،
استاد محترم محدث العالم شارح البخاری و ترمذی مولانا محمد یوسف بنوری عمر بھر کراچی میں رہے، انتقال راولپنڈی ملٹری اسپتال میں ہوا۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے گنگرج سے پاکستان ہلتا تھا، انتقال دبئی میں ہوا۔ مولانا احتشام الحق تھانوی خطیب پاکستان، ان کا انتقال مدراس میں ہوا۔ مولانا محمد یوسف صاحب کاندیلوی تبلیغی جماعت کے امیر دوم، ان کا انتقال لاہور میں ہوا، تبلیغ اجتماع سالانہ میں تقریر کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑا۔ اور فقیہ امت محمود الملت والدین حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال بنوری ٹاؤن میں ہوا۔ مسئلہ زکوٰۃ پر سرکاری مولویوں سے بات کر رہے تھے کہ ضیاء الحق نے جو زکوٰۃ دی ہے جو بینکوں میں کٹ گئی، یہ زکوٰۃ صحیح نہیں۔ اور مولانا مودودی کا انتقال امریکہ میں ہوا تھا۔ حضرت لاہوری نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس کی تحریک میں امریکن پن زیادہ ہے اور یہ امریکہ میں مرے گا، اور عجیب بات ہوئی، وہی انتقال ہوا۔ علاج کے لیے لائے گئے تھے، انتقال وہی ہوا۔ توبہ۔ وما تدری نفس، جانتا ہی نہیں کوئی بھی بأی ارض تموت، کس زمین پر مرے گا، آئے آئے کس سرزمین پر دم دے گا۔ لا الہ الا اللہ، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم اور خبر والے ہیں۔ ان آیات کو کہتے ہیں گنجی نہائے غیب۔ یہ 5 خصوصیتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہزاروں مغیبات ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی نے روح المانی میں لکھا ہے، میں بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، خطیب خطبہ میں کہہ رہا تھا، اے باز، شیخ عبد القادر کو بغداد میں باز کہتے ہیں، تو میرا حال مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے میں نے استغفار اللاحول پڑھا کہ مسلمانوں کے عقائد اتنے کمزور اور بھونڈے ہوئے، اور وہ بھی مولوی اور ممبر پر بیٹھا ہوا۔ لا الہ الا۔ علماء دین اس طرح کہتے ہیں کہ ایک شرائع کا علم ہے جو نبوت کے شائع نشان ہیں، جن کے لیے نبی کی بعثت ہوتی ہے، وہ کل کا کل محمد عربی کو دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، علم الشرائع۔ اور ایک علم اسرار کا ہے، حکم کا ہے، وہ جو مناسب سمجھا گیا وہ دیا گیا۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے شعر گوئی نہیں سکھائی، ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ طلبہ سمجھ لے، بکری حلال ہے، نبی کو پتا ہے۔ حلال اس طرح ہوتا ہے کہ اوداجی اربع یا اکثر رگے کٹ جائے، بسم اللہ پڑھے، مسلمان ذبح کرے۔ چمڑا بھی حلال ہے اگر استعمال کر سکے، اور گوشت بھی حلال ہے، لیکن چمڑے پر کتنے بال ہے، اور بکری کے مثانے میں کتنا پیشاب ہے، کتنی مینگنیاں ہیں، لا ينبغی لہ، یہ نبی کی شان کے لائق نہیں، اس کے علم کی کیا ضرورت۔ علم الشرائع بتمامہا نبی الانبیاء ختم المرسلین کو حاصل ہے، اور علم تکوینیات اسرار و حکام ما ينبغی لہ اللہ نے عطا فرمایا۔ تفصیلات کے لیے محقق الاثر امام اہل سنت، ترجمان مسلک دیوبند، فخر احناف حضرت الشیخ مرشد
مولانا سرفراز خان کی کتاب ازالت الریب عن مسئلہ علم الغیب ملاحظہ فرمائیں، بہت کارگر کتاب لکھی ہے۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم علی نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا دے۔ جنید جن کے لیے دعائیں ہو رہی ہے، عمرے پر زخمی ہوا ہے، خدا زندگی دے۔ مقصود حاجی کو بھی صحت عطا فرمائے، دیگر دوستوں کو بھی، طلباء کو بھی، ان کے گھروں میں بھی اللہ خیر و عافیت فرمائے۔ ایام تدریس تفسیر پورے فرمائے، خوشی خوشی اللہ بامراد فرمائے، اللہ نشست آسان فرمائے، عاجز اور فقیر کو کمال صحت دے، تندرستی دے، سلامتی دے۔ عزیز محمد انور شاہ کو ہمت بھی دے، پڑھنے کی قوت بھی دے، اور حلقوم کی تکالیف دور فرمائے۔ یا شافی یا کافی یا عافی یا معافی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل ہام ومن شر عین لامہ، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔